السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ناظرین گرامی، ہم پھر سے ایک مرتبہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، تو سارے انسان جب ایک ماں باپ سے ہیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، پیار سے محبت سے رہنا چاہیے۔ تو نفرتیں کیوں ہوتی ہیں دنیا میں؟ نفرتیں کیوں وجود میں آتی ہیں؟ آدمی محبت سے کیوں نہیں رہتا؟ یہ ساری چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ محبت کیسے قائم ہوگی، کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، سرسری طور پر اسے دیکھ لیں، سن لیں کہ پہلی بات ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ سلام کو عام کرنا، سلام کا ماحول بنانا، اس سے انشاءاللہ محبتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان حقوق کا لحاظ کرنا، اس سے محبت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تیسرا نقطہ یہ بتایا تھا کہ ایک بھائی کو چاہیے دوسرے بھائی ملاقات کرے، اور چوتھی بات یہ بتائی تھی کہ مسلمان اگر لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جائے، تحفے تحائف دیا جائے، ان سے بھی محبت قائم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اس سے بھی محبت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، اس سے بھی محبت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی سے ملنا ہو تو مسکرا کر ملنا، پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، اس سے بھی محبت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کسی کو چاہتے ہو تو اس کا اظہار کرنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کل 9 نقطوں پر بات ہوئی۔ ناظرین، اب تک ہم نے ان نکات پر گفتگو کی ہے۔ اب ایک 10واں نقطہ، ایک 10واں پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان محبتیں بنی رہیں، تعلق ان کا استوار رہے، مضبوط رہے، ان کے رشتے مضبوط رہیں، تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی غیر موجودگی میں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کے اندر ہمدردی ہوگی اپنے بھائی سے محبت ہوگی، تبھی آپ اس کی غیر موجودگی میں اللہ سے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جب کبھی اس بھائی کو معلوم پڑے گا کہ میرا فلاں بھائی ہے جو میرے لیے دعائیں کرتا ہے، سبحان اللہ، خود بخود محبت کے جذبات پھوٹنے لگیں گے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہونے لگیں گی جب آپ دعائیں کریں گے۔ اور سبحان اللہ، ایک بھائی، ایک مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عند رأسہ ملک مؤکل بہ، اس کے سرہانے، اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، تو قال الملک المؤکل بہ آمین، وہاں پر جو فرشتہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جو فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، یعنی اے اللہ، یہ شخص جو دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے فرشتہ، جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، جو دعا اپنے بھائی کے حق میں کر رہا ہے، اے اللہ یہ ساری چیزیں تو اس دعا کرنے والے کو بھی دے دے، عطا کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے قبول؟ کیونکہ فرشتہ اس کے پاس مقرر ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے
اور اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا تو قبول کر لے، آمین کہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اسلام کی کیسی اعلیٰ تعلیمات ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر ایک مسلمان عمل پیرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے سماج و معاشرے سے، ہمارے درمیان سے نفرتوں کو رخصت ہونا ہی پڑے گا، دشمنیوں کو ختم ہونا ہی پڑے گا، عداوتیں ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کی جگہ پیار، محبت، شفقت، نرمی یہ لے لے گی، پھر ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ ہوگا، ایک صالح معاشرہ ہوگا۔ اور یہی اسلام کا مطالبہ ہے، اور یہی اسلام چاہتا ہے، اور یہی انداز اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہوا کہ سارے انسان آدم کی اولاد، آدم مٹی سے ہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی بن کر رہیں، محبت سے رہیں، یہی اسلام کا مطالبہ، یہی اسلام چاہتا ہے۔ ناظرین باتیں بہت ساری، ایک اور بات ہم آپ کے سامنے اسی میں یہ رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ 10 نکتے تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ 10 نکات پر اگر ہماری زندگی آ جائے، اگر ہم اس کا خیال کر کے زندگی گزارے تو انشاءاللہ گھر گھر سے جب یہ سلسلہ شروع ہوگا، ایک محلے سے شروع ہو، محلے سے آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر جگہ محبتوں کا ماحول ہوگا۔ ناظرین گرامی ایک اور چیز میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اور اسلام نے جو کہا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو کہا آگے چل کر کے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر عزت ملے گی۔ تو ان سارے اسباب کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بتائے ہیں، وہ سارے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی سربلندی سے نوازے گا۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ اگر غلطی کر رہا ہے سزا آپ کو دینا ہے، اگر غلطی ایک مالدار آدمی کرے، ایک ایسا آدمی کرے جس کی سماج و معاشرے میں عزت ہے، جس کا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک غریب آدمی بھی اگر وہی غلطی کرے، تو جو سزا غریب آدمی کو آپ دو گے، جو سزا آپ سماج کے کمزور انسان کو دو گے، وہی سزا آپ کے لیے واجب ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک امیر باپ کے بیٹے کو بھی وہی سزا دی جائے اگر وہ غلطی کرے، عدل و انصاف کیا جائے۔ اور جب یہ انصاف کا معاملہ دنیا میں آئے گا تو یاد رکھنا اللہ کی قسم ہے، عدل و انصاف جب ہوگا تو معاشرے میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، محبتوں کا ماحول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ارے عام مسلمانوں کی بات تو ہم کیا کریں، مسلمان تو مسلمان، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ برادران وطن سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کیے، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، یعنی وہ لوگ غیر مسلم برادران وطن جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عدل سے کام لو، ان کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین غور کرنا،
مسلمانوں کے درمیان تو ہے ہی یہ انصاف کا تقاضا. ایک غیر مسلم بھی اگر ہو، اگر وہ بھی ہے تو انصاف اسے ملنا چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا مزاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بنو مخزومیہ نامی قبیلے کی ایک خاتون، اس نے چوری کر لی. کیا کر لی؟ چوری کر لی. اب چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ ہاتھ کا کاٹنا، ہاتھ کاٹا جائے گا. اب اس قبیلے کے لوگ، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے قبیلے کا نام خراب ہو جائے گا. یہ خاتون پکڑی گئی ہے چوری میں، بڑے خاندان کی ہے، بڑے اونچے قبیلے کی ہے، نام خراب ہوگا، قبیلے کا نام بدنام ہوگا. اس لیے کیا کیا جائے کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے. ناظرین، سارے انسان آدم کی اولاد، کوئی بڑے قبیلے والا ہو، کوئی چھوٹے قبیلے والا ہو، کوئی بڑے حسب و نسب والا ہو، کوئی بڑا مالدار ہو، کوئی بڑے علم والا ہو، کوئی بڑے عہدے والا ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کی جب بات آئے گی تو سب اسی فہرست میں آئیں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. اب جب اس نے چوری کر لی، سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. اب سب لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، ایک خاتون نے چوری کر لی ہے، قبیلے کی بدنامی ہوگی، کیا ہوگا، کیا کریں. لوگوں نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے سفارش کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وقت لوگوں نے یہ طے کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، بہت قریبی ہیں. کیوں نہ ایسا کیا جائے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو تیار کر لیا جائے، یہ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسامہ بن زید، ان کی باتوں کو سن کر کے اور آ کے سفارش کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سخت غصے میں اور کہا، یا اسامہ تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں آئے ہو سفارش کرنے کے لیے؟ اللہ نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے اس کی حدوں کو تم توڑنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ناظرین غور سے سنیے یہ جملہ. اللہ کے نبی نے کہا، سنو اسامہ، یہ تو بنو مخزومیہ کے قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصاف کا تقاضا تھا. تو ناظرین، جب ایسا عدل ہوگا، ایسا انصاف ہوگا تو ظاہر بات ہے سماج و معاشرے میں محبت آئے گی، انصاف ہوگا، تب جا کر کے معاشرہ پرامن ہوگا، سکون ہوگا. ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا. ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کہیں جائیے مت، بہت جلد ہم لوٹیں گے. آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے، راہ نجات، قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. الرحمن الرحیم الملک القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات. ہر جمعہ
रात 9 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हम ये बता रहे थे कि अगर हम ये चाहते हैं कि समाज और मुआशरे में इंसानों के दरमियान मोहब्बतों का माहौल हो, मोहब्बतों का चलन हो और मोहब्बत से इंसान ज़िंदगी गुजारे, तो उसको अदल इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। गलती कोई भी करे, चाहे बड़ा हो या छोटा, इंसाफ का तकादा ये है सबके साथ वही फैसला किया जाए जो गलती करे। एक गरीब के साथ जो करोगे वही बड़े के साथ भी करना पड़ेगा। ये इंसाफ, अगर इस तरह का इंसाफ हमारे समाज में आ जाए, हमारे मुआशरे में आ जाए और गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ होने लगे, तो कौन कहता है कि दुश्मनी आएगी? कौन कहता है कि अदावतें फैलेंगी? इस्लाम की तालीम वो तालीमात हैं कि अगर इस पर इंसान सख्ती से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह जरूर मोहब्बतों का माहौल होगा और दुनिया ये कहेगी, अमलन मुआशरे को देख कर कहेगी कि यकीनन सारे इंसान आदम की संतान हैं, सारे इंसान आदम की औलाद हैं, क्योंकि ये सब मिलकर रहते हैं, भाई भाई बनकर रहते हैं। यही तालीम है इस्लाम की। अगर ऐसा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह जरूर लोग कहेंगे। लेकिन अफसोस कि आज ऐसा माहौल नहीं है, आज ऐसा मंजर नहीं है हमारी आंखों के सामने। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, हम यहाँ से अब एक बात और बताना चाह रहे हैं आपको कि ये इस्लाम की तालीमात हैं। अब तक आपके सामने जितनी बातें आईं इस्लाम के हवाले से आईं, इस्लाम की तालीमात से मुताल्लिक़ आईं कि ये काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त और सरबुलंदी से नवाजेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला सरबुलंद करेगा। और वरना बहुत सारे ऐसे अमाल बताए गए जिससे इंसान को ज़िल्लत मिलती है और साथ ही साथ इख्तिलाफ़ात और दुश्मनियों के जो असबाब हैं, किन किन वजहों से दुश्मनी पैदा होती है, वो भी बयान किया गया। और साथ ही साथ आपके सामने आखिर में ये बात बताई गई कि वो क्या असबाब हैं जिनके ज़रिए इंसानों के दरमियान मोहब्बतें पैदा होती हैं। ये सारी चीज़ें अब हमने आपके सामने रख दी हैं। अब यहाँ पर हम एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो ये चाहता है कि दुनिया के सारे इंसान इसी इस्लाम को फॉलो करें, इसी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और ये इस्लाम का चैलेंज है, ये इस्लाम का दावा है कि अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे तो अमन व शांति कायम होगी, इंसाफ होगा, लोग मोहब्बत से रहेंगे। नाजरीन, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया के हर फर्द को चाहिए कि इस्लाम का मुताला करे, कुरान को पढ़े, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों का मुताला करे, तो अंदाज़ा होगा, समझ में आएगा कि अमन किसको कहते हैं, शांति किसका नाम है, ये समझ में आएगा आपको। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आज भी हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई ऐसे हैं जिनके जहन व दिमाग में ये बात है, और क्यों ना ये बात आए कि हमारे मुसलमान भाई भी ऐसा माहौल बना कर रखे हुए हैं। उन्होंने अपने अमाल से, अपने किरदार से ऐसा माहौल बनाया है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि ये बात याद रख लें आप कि अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास दीन सिर्फ इस्लाम है। और अल्लाह ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो कोई शख्स इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब को इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा और वो कल क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा, खसारे में पड़ जाएगा। लिहाजा ए इंसानों, ए दुनिया के लोगों, दुनिया वालों के सामने ये बात आनी चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी कब तक है, मरने के बाद पता चलेगा कि हम दुनिया में क्यों आए थे, हम क्या कर गए। याद रखना उस वाक़े को जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब से सारे इंसानों की रूहों को पैदा करके अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? तो सब ने एतराफ़ किया था, सब ने इकरार किया था, ऐ अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हैं, क़ालू बला शहीदना, कि तू ही हमारा रब है। नाजरीन,
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیج دیا کہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یا مختلف لوگوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اسی لیے بنی ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ ناظرین یاد رکھو، اگر انسان اس میں غور و فکر نہیں کیا تو کل قیامت کے دن بہت بڑا خسارہ اس کے حصے میں آئے گا۔ ناظرین ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت کے نام ہے، اسلام سارے انسانوں کا دین ہے، یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام کی ایک تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی۔ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں انسان اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو ہم یہاں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کا حکم، عبادت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، کس کو دیا؟ یا ایھا الناس کہا، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ یہاں پر یا ایھا المسلمون اعبدوا نہیں کہا، یا ایھا المؤمنون اعبدوا ربکم نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، اے ساری دنیا کے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعے سارے انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ سارے انسان اس مطالبے میں شریک ہیں، سارے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، تو پتہ یہ چلا کہ رب کی بندگی کا حق صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو ہے۔ تو ہم سارے انسانوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کی کرو۔ اور یاد رکھو ایک اور نقطہ کہ عبادت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہوگی۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، اپنے خیالات و افکار سے عبادت تو نہیں کر سکتا۔ عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ تو اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، قل، اے نبی آپ کہہ دو دنیا والوں سے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہلوایا کہ سارے انسانوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی رسول نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی تو سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے پیغمبر ہیں، سب کے رسول ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یاد رکھو کہ اسلام میں عبادت کا حکم بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتائیں آپ کو کہ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ نے نازل کیا، آسمانی کتاب نازل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا صرف قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ و مقدس مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن کی روشنی میں کہ عبادت کا حکم اللہ نے سارے انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے رسول ہیں، اور قرآن مجید بھی سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ قرآن سارے انسانوں کی کتاب، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آپ اس کی روشنی میں غور کریں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام سارے انسانوں کا دین ہے، اسلام سارے انسانوں کا مذہب ہے۔ اس کو فالو کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسلام کا کھلا میسج ہے، قرآن کا کھلا پیغام ہے، لیکن یہ بھی بتا دیں آپ کو اسلام کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور بضرور اسلام قبول کرو۔ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ آئیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے چھوڑ دیجئے۔ اسلام کے پاس کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی کیا برائی کیا اللہ نے یہ بتا دیا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے کہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا، جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، دونوں راستے بتا دیے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کا اب اپنا فیصلہ ہے کہ اسے کیا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے آپ پر کہ آپ اسلام قبول ہی کرو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول مت کرو۔ ناظرین گرامی، ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ یقیناً اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے، اسلام امن کا پیامبر ہے، اور سارے انسانوں کے لیے مذہب اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اسی میں حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنا، یہ دین زبردستی نہیں کراتا، آپ کے دل میں آیا ہے تو آپ آئیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو غور سے پڑھے سمجھے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے ہیں۔ دنیا جب آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، لیکن سلسلہ شروع ہی سے ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، کچھ لوگوں نے اسلام کو فالو کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ سمجھو، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو زبردستی نہیں ہے۔ اور ہم بھی یہی میسج دینا چاہتے ہیں سارے مسلمانوں کو کہ آپ کے لیے یہ منع ہے شریعت میں کہ آپ زبردستی کریں۔ ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے باتوں کو مکمل کریں گے، اور بہت اہم باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی جا رہی سنی جا رہی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ